بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. میرا نام ہے خادم علی خان اور میں جغرافی کی پروموشن کے لیے اپنا ایک چینل جغرافی بائی خادم علی خان انٹروڈیوس کروا رہا ہوں، جس میں جغرافی، انوائرمنٹ اور CSS، PMS اور جنرل سائنس کے اسٹوڈنٹ مستفید ہو سکیں گے. اس کے علاوہ زولوجی، بایولوجی اور ایکولوجی کے اسٹوڈنٹ بھی اس سے مستفید ہو سکیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان لیکچرز سے فائدہ ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں GC یونیورسٹی لاہور میں ہیڈ آف دی جغرافی رہا ہوں اور منسٹری آف پاکستان کے سبجیکٹ جغرافی میں فوکل پرسن رہا ہوں 2004 سے 9 تک. میں HEC کا ریسورس پرسن بھی رہا ہوں اور عطاء الرحمان اسکالر سیریز میں بھی لیکچر ڈیلیور کرتا رہا ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا ہی برننگ کوسچن ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلائمیٹک چینج. دنیا بھر میں کلائمیٹک چینج آ رہی ہے، ہم بھی اس کو محسوس کر رہے ہیں. دنیا بھر میں جو ٹیمپریچر ہے، منیمم اور میکسیمم ٹیمپریچر میں ایک ویزیبل چینج آ رہی ہے. سردیاں سخت ہو رہی ہیں اور گرمیاں شدید تر ہو رہی ہیں. موسم تبدیل ہو رہے ہیں، کہیں جنگلوں میں آگ لگ رہی ہے اور کہیں دنیا سیلاب سے دوچار ہے. یہ کلائمیٹک چینج جو ہے جس کو ہم آج ڈسکس کریں گے، اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ دنیا میں یہ جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور اس سے کیا کیا تباہ کاریاں اس دنیا پر آ سکتی ہیں، دنیا میں کو یہ کتنا تبدیل کر دے گا. اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا ہمیشہ سے ایک جیسی نہیں تھی. ہماری زمین جب معرض وجود میں آئی تو وہ 4.6 بلین ایئر اگو ایک آگ کا گولا تھی. لاوا ہر جگہ پر بوائل کر رہا تھا. یہ لاوا آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو کر اس کی سطح ایک سخت سرفیس میں تبدیل ہو گئی اور دنیا یہ پری کیمبرین ایرا جو جیولوجک ٹائم اسکیل آف دی ارتھ ہے، اس میں گزرتے گزرتے پری کیمبرین ایرا سے کیمبرین ایرا میں آج سے 57 کروڑ سال قبل داخل ہوئی. تو پری کیمبرین ایرا میں اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی لائف نہیں تھی اور یہ دنیا ہماری ٹھنڈی ہو کر اس کی لیتھوسفیئر بنی اور جو مولٹن لیئر ہے وہ اس میں نیچے کوئی 100 کلومیٹر نیچے آج بھی موجود ہے. پلائیوزوئک ایرا کیمبرین ایرا کا ایک ایرا ہے. اس میں زمین پر ویجیٹیشن پیدا ہونی شروع ہوئی. پلائیوزوئک ایرا 240 ملین ایئر پہلے ختم ہو گیا یا 24 کروڑ سال قبل وہ ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد آیا میسوزوئک ایرا. میسوزوئک ایرا وہ ایرا ہے جس میں ٹریسک پیریڈ، جوریسک پیریڈ اینڈ کریٹیشس پیریڈ آئے، جس میں زمین پر ڈائناسارز کا قبضہ تھا. اور یہ ایرا آج سے 66 ملین ایئر اگو یا 6 کروڑ 60 لاکھ سال قبل ختم ہو گیا. اور جس ایرا میں ہم رہ رہے ہیں وہ ہے سینوزوئک ایرا. سینوزوئک ایرا میں کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹرشری پیریڈ میں، جس دور میں ہمالیاز وجود میں آئے. یہاں پر پہلے ٹیتھی سی تھا جو پلیٹس کی کنورجنس کی وجہ سے یہ اوشینک سرفیس اپ لفٹ ہو کر پہاڑوں میں تبدیل ہوئی. یہ ٹرشری پیریڈ میں ہمالیاز وجود میں آئے. اور اس کے بعد یہ کوارٹرنری پیریڈ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. کوارٹرنری پیریڈ میں کو ہم مختلف ایپوک میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. پلاسٹوسین ایپوک میں یہاں پر آئس ایجز کا قبضہ رہا ہے
دنیا پر یہ پلاسٹوسین ایپوک 30 لاکھ سال قبل شروع ہوئی اور 4 دفعہ آئس ایجز ایڈوانس کر چکی ہیں اور ریٹریٹ کر چکی ہیں۔ ان 4 آئس ایجز کے درمیان میں 3 وارمر پیریڈ ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا اب چوتھے وارمر پیریڈ میں رہ رہی ہے۔ یہ جو چوتھا وارمر پیریڈ ہے اسے ہم ہولوسین ایپوک بھی کہتے ہیں، جس پہ انسان دنیا میں تشریف لایا۔ انسان کوئی 10,000 سال قبل اس دنیا میں تشریف لایا اور اس نے آ کر دنیا کو نیچرل ورلڈ سے مین میڈ ورلڈ میں وہ تبدیل کرتا رہا ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑے بڑے شہر کاسموپولیٹن وجود میں آ چکے ہیں۔ اگر آج آپ دیکھیں تو انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، کروڑوں کی تعداد میں آٹو موبیلز چل رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جہاز ہر وقت ایٹماسفیئر میں موجود ہوتے ہیں جو کلورو فلورو کاربن اور اسموک ہوا میں داخل کر رہے ہیں۔ یہ جو مختلف قسم کی گیسز اور کیمیکل پلانٹ سے نکلنے والی گیسز یہ ہوا میں جو داخل ہو رہی ہیں، جو گرین ہاؤس گیسز ہیں، یہ ہمارے کلائمیٹ کو تبدیل کر دیں گی، جس میں ایک کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اس میں واٹر ویپرز جو ہیں بہت زیادہ مقدار میں واٹر ویپرز ہوا میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ واٹر ویپرز بھی ہیٹ کو ہولڈ کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہیٹ کو ہولڈ کرتی ہے، ہیلیم ہے، اوزون ہے، یہ انکمنگ اینڈ آؤٹ گوئنگ ریڈیشن کو نہ صرف ایبزارو کرتے ہیں بلکہ ہولڈ کرتے ہیں۔ یہ گیسز ہمارے ایٹماسفیئر میں ایک ویزیبل چینج لا رہی ہیں۔ ہم نے ڈیفارسٹیشن کر رہے ہیں اور ڈیفارسٹیشن ان کاربن ڈائی آکسائڈ جیسی ہوا کو ریسائیکل کرتی ہے، گیس کو ریسائیکل کرتی ہے، جو ریسائیکلنگ کا پروسیس جو ہے ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے وہ ٹوٹ ہی نہیں جائے گا بلکہ وہ بھی کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کریں گے۔ ڈیڈ پلانٹس بھی کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرتے ہیں۔ تو ایک ویزیبل چینج جو ہے انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے، ڈیفارسٹیشن کی وجہ اور اربنائزیشن کی وجہ سے ہمارا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جنگلوں میں آگ لگ رہی ہے، موسم شدید تر ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت سیلاب آ رہے ہیں اور اسی طرح آنے والے دنوں میں طوفان بھی آئیں گے اور وہ بھی شدید تر ہوں گے۔ گرین ہاؤس گیسز کے بڑھنے سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے۔ گلوبل وارمنگ دنیا کو بہت برے طریقے سے متاثر کرے گی۔ ٹیمپریچر میں ایب نارمل چینج آ رہی ہے، ٹیمپریچر منیمم ٹیمپریچر کم ہو رہا ہے اور میکسیمم ٹیمپریچر زیادہ ہو رہا ہے۔ اوورآل رینج آف ٹیمپریچر میں ایک واضح فرق اور بڑھ رہا ہے۔ ہماری زمین پر جب یہ ٹیمپریچر چینج آئے گی تو ایئر پریشر میں بھی ایب نارمل چینج آئے گی۔ ایئر پریشر میں اگر ایب نارمل چینج آتی ہے تو ونڈ سرکولیشن میں بھی چینج آئے گی۔ ونڈ سرکولیشن ایئر ٹیمپریچر اور ایئر پریشر دنیا پر بارشوں کے نظام میں تبدیلی لائیں گے۔ کہیں لا نینیو ہوگا، کہیں ال نینیو ہوگا۔ یہ چینج بھی دنیا میں بڑھے گی۔ ڈراؤٹ ہے تو ڈراؤٹ بڑھے گا، سیلاب ہیں تو سیلاب، بارشوں کا پیریڈ بڑھے گا تو سیلاب آئیں گے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں بھی ہوں گی اور دوسری طرف قحط سے بھی تباہ کاریاں ہوں گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا یہ ٹاپک
ہم یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی اگلی دفعہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔